السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیم خان آپ کی خدمت میں 2022 کی پیشن گوئیاں چیدہ چیدہ لے کے حاضر ہوں۔ وہی پروگرام ویکلی ہارس پاک بھی ہمارا چلتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم اگلے سال کے آنے والی اچھے اور برے جو واقعات ہیں، ملکی حالات، سیاستدانوں کے حالات، عام جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کے حالات، قدرتی آفتیں، اس طرح کے بہت ساری چیزوں سے ہم انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ صحیح پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت جو نیا سال آنے والا ہے، یہ کچھ تھوڑا سا جو ہے نا، یہ ملا جلا ہے، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، مگر اس میں وہ چیز نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ صحیح بہت ساری لوگوں میں اختلافات، بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ خوش بھی ہوں گے۔ صحیح اگر ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر نواز شریف کو، پہلا تو ہم یہ دیکھتے ہیں نواز شریف کی جو اس کی کابینہ ہے، اس میں سے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے، مگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ صحیح ہو سکتا ہے کہ حکومت، جو موجودہ حکومت ہے، ان کے لیے بہت زیادہ تنگی کر دے، راستے تنگ کر دیں، اور یہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، جو ان کے وزراء ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، حکومت ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی ان کے اوپر جو ہے نا سختی سے کوئی قانون نافذ کریں۔ ہو سکتا ہے جائیداد جو ہے وہ کڑک ہو جائے، ہو سکتا ہے کاروبار کڑک ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کے اکاؤنٹ جو ہے نا وہ منجمد ہو سکتے ہیں جی، اور ہو سکتا ہے عدالتیں یہ عن قریب فیصلہ کر لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری جو ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے تو وہ ہمیں بیمار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحت ان کی خراب ہوتی نظر آتی ہے۔ اپوزیشن پر زور بہت دیں گے، صحیح بہت لڑیں گے، صحیح شور بہت ہوگا، ایوانوں میں جو ہے بہت سارے جو ہے لڑائیاں ہوں گی، شور گل ہوگا، نئے نئے نعرے لگیں گے، نئے نئے فرقات ہوں گی، صحیح نئے نئے باتیں سامنے آئیں گی۔ صحیح اور ان کو جو موجودہ حکومت ہے، ان کو کوئی جو ہے نا فرق نہیں پڑتا نظر آتا۔ صحیح ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی سیاسی کارنامہ انجام دیں تو پی ڈی ایم جو ہے نا اس میں ناانصافی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر یہ عمران خان صاحب جو ہیں کوئی تنظیم بنا دے، کوئی ایسا قانون بنا دے تو جو پی ڈی ایم ہے ان میں ناتفاقی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2022 سے تمام سال جو ہے اس انقلابی اور انقلابی نظام کے نعرے لگیں گے، شریعت کے نظارے لگیں گے، قانون نافذ کرو، اسلامی قانون کرو، یہ کرو، اس طرح کے جو ہے نا نئے نئے جملے، نئے نئے کیا کہتے ہیں جلسے بنیں گے، نئے نئے چھوٹی چھوٹی سی تنظیمیں بنیں گی، جس کی وجہ سے نا بہت پریشانی ہوگی۔ حکومت وقت پر بہت بوجھ پڑے گا، مگر حکومت وقت پر اثر نہیں ہوگا۔ صحیح اسی کے ساتھ ساتھ سیلاب بھی آنے کا خطرہ ہے، موسم جو ہے وہ بھی بدلے گا، ہو سکتا ہے کہ سیلاب بھی آئے۔ سیلاب میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پارٹیوں کا سیلاب کہہ رہا ہوں، وہ نہیں جو قدرت کا ہے، پارٹیوں کا سیلاب آئے گا۔ صحیح مگر کامیاب نہیں ہوگا۔ جو پارٹیاں ہیں مثال کے طور پر وہ اکٹھے ہو کے بالکل منجمد ہو کے سارے زور ڈالیں گے، مگر کامیابی حاصل نہیں نظر آتی۔ مگر حکومت وقت جو ہے وہ پریشان ہوں گے ضرور، مگر ہوتا کچھ نظر نہیں آتا۔ حکومت اس کے ساتھ ساتھ نئے پروجیکٹ بھی بنائے گی اور اس کی ابتدا بھی کرے گی۔ صحیح مجموعی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر 2022 جو ہے نا، اس میں لوگوں کو شعور بہت جو ہے نا، شعور میں اضافہ ہوگا۔ صحیح
نئے نئے لوگ اٹھیں گے، نئے نئے شعور ہوں گے، نئے نئے سوالات ہوں گے۔ پاکستان میں سیاسی طور پر ہنگامی حالات ثابت ہوں گے، ہنگامی حالات، بے تحاشا کی ہلڑ بازی، بے تحاشا کی زبان درازی، بے تحاشا کے الزامات، بے تحاشا کی اس طرح کی یہ چیزیں ہوں گی۔ اچھا، جو مسلم ممالک ہیں جیسے پاکستان، افغانستان، ترکی، یمن وغیرہ میں حالات نازک رہیں گے، ہر وقت خطرہ نظر آتا ہے ان کے سر پر منڈلاتا ہوا صحیح، خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے، اور اس قسم کے اور مزید واقعات گزر سکتے ہیں صحیح۔ سیاست کے الٹ پھیر داؤ لگیں گے، بہت داؤ لگیں گے سیاست کے، بہت زیادہ نئے حالات پیدا ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ سب سیاسی تبدیلی بھی ممکن ہے، ایک دفعہ پھر سن لیں، سیاسی تبدیلی بھی ممکن ہے کہ نیچے والے اوپر آ جائیں، اوپر والے نیچے چلے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوجی ایکشن لے لے، یہ بھی ہو سکتا ہے فوج جو ہے ایکشن لے لے کسی طرح بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہینڈ اوور بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ممکن ہے سی۔ پاکستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات سخت رہیں گے، اس سے جو مغربی ممالک کے ساتھ ہے وہ تناؤ بڑھا رہے گا۔ یہ اگر پاکستان اور مثال کے طور پر ہندوستان میں کوئی نکتہ چینی چلتی ہے بارڈروں پہ اس طرح، اور جو دوسرا ملک ہیں مثال کے طور پر یورپ کنٹری والے، وہ ان سے دور ہوں گے، ان سے دور ہونے کی کوشش کریں گے سی۔ اس وقت اگر ہم بھارت کو دیکھتے ہیں، بھارت پاکستان کو دشمن کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور بہت زیادہ تاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان پر ڈرون حملہ کرے، کر بھی سکتا ہے اور کرے بھی، یہ بہت زیادہ ممکن ہے۔ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ ہر وقت جو ہے کھینچا تاکی لگی۔ حکومت میں لڑائی اور مخالفت بہت زیادہ ہوگی صحیح۔ اسی کے ساتھ ساتھ مذہبی جھگڑوں میں تناؤ پیدا ہوگا۔ یہ جتنی بھی اسلامی پارٹیاں ہیں، اسلامی جو تنظیمیں ہیں، ان میں آپس میں اختلافات بہت نظر آتا ہے۔ ایک کہے گا ہماری پارٹی جائے، دوسرا کہے گا ہماری پارٹی جائے۔ اس وقت اور زیادہ جو ہے پارٹیاں بنتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان، ترکی، یمن، ایران، یہاں پر غیر ضروری بیانات بازی ہوگی، ایک دوسرے پر کیچڑ پھینکیں گے، غلط بیانی کریں گے، الزام تراشیں گے، ایک دوسرے کے بارڈر کو کراس کریں گے، پریشانی دیں گے صحیح۔ اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ یہ پریشانی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ دشمنی بنے گی، اور کسی وقت بھی جنگ کا اعلان ہو سکتا ہے، جنگ ہو جائے، ڈرون ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ کچھ حصوں میں، پاکستان اور افغانستان کے کچھ علاقوں میں، بارڈر علاقوں میں جنگ جیسے حالات ہوں گے صحیح، بہت زیادہ جنگلات ہوں گے، سیکورٹی بہت ٹائٹ ہو جائے گی صحیح۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے، فوج جو ہے نا ایکشن بھی لے سکتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، پاکستان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس کے حال کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت پاکستان کے جو ذائچے میں آتے ہیں نا آپس میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں پاکستان کے۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ حالات جو ہیں اپ ڈاؤن ہیں، اسی طرح یہ ہے صحیح، جس کی وجہ سے اس سال ستارے ایک دوسرے کو دشمنی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور تناؤ بڑھے گا۔ ہر آدمی ڈسٹرب بھی رہے گا اور ہر آدمی ٹھیک بھی رہے گا، جیسے عام چل رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مثال کے طور پر موسم کو دیکھتے ہیں، موسم میں جو ہے نا بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، طوفان بھی آ سکتا ہے، فصل وغیرہ جو ہے اس پہ بھی زیادہ جو ہے نا نقصان ہو سکتا ہے، اور اناج جو ہے اناج میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سونے میں، تیل میں اور چیزوں میں بلندی نظر آتی ہے صحیح۔
ہر چیز مہنگی ہوتی نظر آتی ہے ایسے ہی۔ چھوٹی سی بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں ہم دوبارہ شامل ہوتے ہیں ایسے ہی، ہمارے جو بقایا چیزیں رہ گئی ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ایسے ہی سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا۔ 2022 مارچ میں اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ کا اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے تو ہم نے آپ کو تھوڑی سی کھٹی ماٹی الجھی ہوئی باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، اب جو باتیں ہیں تھوڑی سی پلس ہیں، منفی نہیں ہیں۔ صحیح، نوجوانوں کے لیے حکومت نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ فلاحی کام کرے گی، کھیلوں میں ترجیح دے گی، اور بہت سارے شعبوں میں حکومت نوجوان کی رہنمائی کرے گی۔ یہ تو نوجوانوں کے لیے ہے، تمام نوجوانوں کے لیے جو پاکستان کے نوجوان ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ نوجوانوں میں نئی قیادت کو آگے ابھر کر لائے۔ پاکستان عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی سطح پر نظر آ رہا ہے۔ اس کی معیشت جو ہے نا، معیشت اس کی اپریل میں اپ ہو جائے گی، مزید کاروبار بہتر ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں اس کے۔ پاکستان کی جو عالمی مارکیٹیں ہیں ان کو فروغ ملے گا، ان کی ریکارڈ بلندی ہوگی، ملکی حالات بہتر ہوں گے اور انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انٹرٹینمنٹ شعبہ جات ہیں، فلم انڈسٹری ہو گئی، اس میں بہتری آئے گی، بہت اچھی بہتری آئے گی۔ نشریاتی اداروں کو ہو سکتا ہے کہ شاید حکومت پابندیاں بھی لگائے، نئے قانون بنے، نئے قوانین ان کے لیے بنے، اور وہ میرے حساب سے وہ اتنا نہیں ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگی حکومت جی۔ صحت کو ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر، جزوی طور پر صحت کے مطابق کرونا اور دیگر صورتحال ملے جلے کھٹے میٹھے رہیں گے، یہ چلتے رہیں گے، اس میں کوئی اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوگا۔ جو لوگوں کو خطرہ ہے کہ نیا وائرس وہ نظر نہیں آتا، مگر یہی اپ ڈاؤن چلتا رہے گا۔ اس سال جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ روزگار ملنے کی توقع ہے، انشاءاللہ ملے گی۔ سرمایہ کاری بہت بڑھے گی، بے روزگاری کم ہوگی، بیرون ملک سے لوگ آئیں گے یہاں پر کاروبار کے لیے، فیکٹری لگائیں گے، کارخانے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے ہی۔ اگر حکومت تھوڑا سا نوجوانوں کی طرف توجہ دے بہت اچھا ہو سکتا ہے، بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ فارن ایکسچینج میں انتہائی بلندی کی سطح دیکھی جا رہی ہے، باہر سے پیسہ بھی آنے کی توقع ہے، بلندی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی روپے کو میں کمی بھی آ رہی ہے، نظر آتی ہے۔ ڈالر اور دوسری غیر ملکی کرنسیوں میں اضافے کا چانس ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ مل کر اپنی سرحدوں کو مل کر سیل کرے گا۔ پاکستان اور ایران یہ دونوں ملک آپس میں مل کر جو سمگلنگ کا ہے اس کا نظام بہتر بند کریں گے اور ان کے لیے رستے بند کریں گے اور اپنی تمام بارڈر لائن جو ہے نا وہ سیل کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے دشمن ملک جو ہے پاکستان کے لیے مئی تا جون میں کارروائی کریں، کوئی کارروائی کریں، ڈرون حملے سے کر سکتے ہیں یا دوسرے سے کر سکتے ہیں، حالات خراب ہونے کی توقع ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 25 مئی تا 5 جولائی قدرتی آفت، مثال کے طور پر جنگل میں آگ لگ جانا یا حادثات ہونا یہ ممکن ہے، صحیح نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر اگر ہم مثال کے طور پر اسلامی کیلنڈر کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر جس طرح یہ ذائچہ جو ہے یہ ہم نے نوروز سے اس کو ملایا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر 2022 ہے، یہ اس کا جو سال ہے اسلامی سال جو ہے وہ 31 جولائی
2022 کو اتوار کو یکم محرم کے دن سے ہجری سن جو ہے 1444 شروع ہوگا۔ یہ اتوار کو ہجری سن کا آغاز ہونے سے اسلامی سال 1444 یعنی 2023 اور 2022 میں بادشاہ سال ہے، جسے ہم شمس کہتے ہیں، یہ اس کا سال ہوگا صحیح۔ نئے سال کے ذائچے جو ہے وہ ذوحل کے خانے میں اول آ رہا ہے، جس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے حالات ہیں وہ بہتر بھی ہوں گے اور کچھ چیزیں منفی بھی ہوں گی۔ اناج جو ہے وہ مہنگا بھی ہوگا، جو ان کے خلاف ہے چیزیں وغیرہ، جو سیارگان جو ہے رجت میں ہے یا کہہ لیں کہ اختتام ہے، چیزوں میں اضافہ، بیماری، مشکلات اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منقطع ہو سکتی ہیں اور خراب ہو نہیں سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے، نوجوان جو ہے نا اس وقت بہت ابھر کے سامنے آئے گا صحیح، نوجوان ابھر کے سامنے آئے گا اور عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ عروج پر ہوگا۔ جیسے انڈیا ہو گیا، یہ بہت سارا جو ہے نا ہلہ گلا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ خراب سے مراد یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ پر دباؤ کا رجحان رہے گا۔ افواج پاکستان اور سیاسی پارٹیوں میں اختلافات ممکن ہے، یعنی کہ سیاسی پارٹی، جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فوج جو ہے وہ اس چیز کو برا محسوس کرے اور ٹیک کیئر کر سکتی ہے۔ ہوائی حادثات بھی ممکن ہے صحیح، قدرتی آفتوں کے ساتھ، جس طرح میں نے پہلے کہا آگ لگ گئی، سیلاب آ گئے یا زائد بارشوں سے نقصان ہو گیا، مگر یہ جو نقصان ہے نا یہ قابل قبول ہے۔ اس میں اتنا نقصان نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوگا صحیح، وہ نہیں ہے اس میں صحیح جو ہے صحیح۔ ہاں، سمندری طوفان بھی آ سکتے ہیں جو بحر عرب میں آتے نظر آتے ہیں صحیح۔ بارشیں جس طرح میں نے کہا زیادہ ہوں گی صحیح، مگر پاکستان سے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری جو پیشن گوئیاں جو 2022 کی تھیں، جو چیدہ چیزیں تھیں وہ ہم نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہے صحیح۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ نئے سال میں 1 جنوری سے اپنے پروگرام ہاراسکوپ سے ہم ویکلی لے کر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام اختتام پر لیتے ہیں۔ منیم خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔